یہاں پر دیکھیے ہم لوگ لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے تھے، اردو کا افسانہ پڑھے تھے ہم لوگ بے وزنی. آج شروع کر رہے ہیں ہم لوگ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. انتخاب از نیرنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد. یہ نیرنگے خیال کیا چیز ہے؟ نیرنگے خیال آزاد کا تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں لکھ لیا. مطلب ہوتا ہے تصورات کی جادوگری. نیرنگے خیال کا مطلب ہوتا ہے تصورات کی جادوگری. یہ ان کے مضمون کا ایک مجموعہ ہے. ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ آزاد کی کون سے بک سے لیا گیا، کون سی کتاب سے؟ نیرنگے خیال، جو تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تصورات کی جادوگری. اس میں MCQ پورا کور کیا، ہم دیکھ لیجیے اچھے سے. پیدائش 10 جون 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی. والد کا نام مولوی محمد باقر، اور انہی سے انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیمات حاصل کی. ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ آزاد نے عربی اور فارسی کی تعلیمات کن سے حاصل کی؟ جواب ہوگا محمد باقر، مولوی محمد باقر جو ان کے والد تھے. آزاد کی عمر ابھی 3-4 برس کی تھی کہ ان کی والدہ اصافی بیگم. کوشچن آتا ہے ایگزام میں کہ ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہوگا اصافی بیگم. یہ آزاد کتنے برس کے تھے جب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا؟ جواب ہوگا 3 سے 4 برس کی عمر کے تھے. اصافی بیگم کا انتقال ہو گیا جب ان کی عمر 28 سال کی تھی. تو ان کے والد پر غدر کی دوران ایک انگریز کے قتل کا الزام لگا. اس جرم میں انگریزوں نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا. یہ بھی سوال ہوگا کہ جب آزاد کی عمر کتنے برس کی تھی جب ان کے والد کو جو ہے گولی مار کر شہید کر دیا گیا؟ جواب ہوگا 2.5 برس کی عمر تھی. آزاد لاہور پہنچا اور محکمہ تعلیم میں جب چونکہ انگریزوں سے چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، تو اسی صدمہ کے تحت وہ انگریزوں سے انتقام لینا چاہتے تھے. لیکن آخرکار کو انتقام کا شعلہ کب تک بھڑکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن ٹھنڈا ہونا ہی تھا. ایک انسان اتنا بڑا حکومت سے تو ٹکرا نہیں سکتا. تو آخر جب ان کا شعلہ یہ ٹھنڈا ہو گیا تب آزاد لاہور پہنچا اور وہاں پر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گیا. انہوں نے باقاعدگی سے انجمن پنجاب. سوال ہوگا کہ آزاد کس انجمن کے سیکرٹری تھے؟ انجمن پنجاب کے جلسوں کی شرکت کی اور صرف سال بھر کے اندر 36 مضامین کے لیکچر اور تفسیریں لکھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سب پورا نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ڈاکٹر لارنس کی تجویز پر آزاد کو 1867 عیسوی میں انجمن کا سیکرٹری بنا دیا گیا. اسی انجمن کا، انجمن پنجاب کا. یہ سب MCQ میں کوشچن آتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ 1887 عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی کے موقع پر تعلیمی اور ادبی خدمات کے سلسلے میں آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا. ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ 1887 عیسوی کو. آزاد کو شمس العلماء کا خطاب جب ملا، اس وقت انگریزوں کی کوئین کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ. جب آزاد کی جوان بیٹی فوت ہو گئی تو اس کے بعد آزاد پاگل ہو گئے تھے اور 22 جنوری 1910 عیسوی کو لاہور میں ان کی وفات ہو. تفصیلات میں اس کا تصنیفات میں کیا کیا تصنیفات ہے دیکھو. آب حیات ان کا بہت مشہور تصنیفات ہے. اس کے علاوہ نیرنگے خیال جس سے یہ والا ہم لوگ انسان اور بزم قدرت لیا ہوا ہے، نظم آزاد، شغل دان فارسی اور دربار اکبری. ان کا دیوان ہے نظم دل افروز. ایگزام میں کوشچن آتا ہے آزاد کے دیوان کا نام لکھیے، نظم دل افروز. ہم مکتب، جو ان کے مکتب جو ساتھی جو رائٹر ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہم مکتب، وہ کون کون تھے؟ مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور مولوی ذکاء اللہ آزاد. اب آزاد ذوق کے شاگرد تھے. آزاد کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہوگا ذوق کے شاگرد تھے. آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کی تعلیم ہے. جو لاہور جا کر کے ان کو جو ہے عربی اور فارسی کا پروفیسر مقرر کیا گیا تھا. تو کون سے کالج میں؟ گورنمنٹ کالج لاہور. یہ سوال ایگزام میں آتا ہے. تو اس میں دیکھو ہم پورے MCQ اس میں جو ہے نا کور کیے MCQ اینڈ شارٹ کوشچن. اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. آپ شروع کرتے ہیں ہم لوگ. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، مولانا محمد حسین آزاد. دیکھو یہاں پر جو ہے آزاد جو ہے انسان کے ایک خیال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ چاہے جس حال میں ہو، اگر ایک بل گیٹس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ارب پتیات میں، لیکن وہ بھی خوش نہیں ہے. اور ایک فقیر کا بات کریں تو وہ بھی خوش نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے نا چاہے اس کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس حال میں خوش نہیں رہتا. یہ انسان کا نفسیاتی چیز ہے. تو اسی چیز کو جو ہے نا آزاد بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دے اور پھر سب کو برابر بانٹ دے تو جو لوگ اب اپنے تئے بد نصیب سمجھ رہے ہیں یہاں اس تقسیم کو مصیبت اور پہلے مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے. بہت بڑی بات ہے. سقراط حکیم جو ہے نا ایک چٹکلا بولا تھا کہ اگر پورے دنیا کے تمام مصیبت کو جو ہے ایک جگہ لا کر کے جمع کر دیا جائے
اور ہم لوگ جو سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسا ہو گیا یار، کیا زندگی ہے میرا، کیسا مصیبت میرا پیچھے پڑا ہوا، کیا لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہے نا تم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ کے ساتھ بھی معاملہ چل رہا ہے، کیا ٹینشن آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا، کورونا وائرس پورا دیش بند کر دیا، بھارت بند کر دیا، نریندر مودی پاگل ہو گیا سب، تو اس طرح کا دماغ میں خیال آتا ہے. لیکن اگر یہ تمام مصیبت کو ایک جگہ لا کر کے کھڑا کر جمع کر دیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد انسان اپنے حساب سے مصیبت کو تقسیم کرنے، ہم کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ کم مصیبت والا ہے اس کو ہم لیتے نہیں، یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ کم مصیبت والا ہے اس کو لیتے، تو جو مصیبت ہم لوگ لے کر کے آئے تھے اور جو نیا مصیبت ہم لوگ لیں گے، تو ہم لوگوں کا جو نیا مصیبت وہ ہم کو زیادہ مصیبت لگے گا بنسبت وہ مصیبت کا جو ہم لوگ لا کر کے رکھے تھے. نیا مصیبت ہم لوگوں کا زیادہ مصیبت لگے گا ہم لوگوں کو بنسبت ان مصیبت کے جو ہم لوگ لا کر کے رکھے تھے. کیونکہ اللہ جی تعالیٰ جو ہے جس کو جو مصیبت دیتا ہے اس کے لحاظ سے وہ ایک دم ٹھیک ہوتا ہے. اب وہ اپنے حساب سے نیا مصیبت چونکہ دیکھنے میں کم لگا، بھائی مصیبت کم ہے ہم اس کو لے لیں گے، اس کے حساب سے وہ مصیبت کم نہیں، اس کے حساب سے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اس کو نہیں دیا ہے. تو یہ اسی چیز کو سقراط جو ہے بتایا. ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر کے لے گیا، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کا آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنے پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا ہے. یہی بات کہ اگر ایک اور حکیم بولا کہ اگر ہم لوگ اپنی کام کر بھائی تیرے پاس جو مصیبت ہے نا تو ہم کو دے دے، میرے پاس جو مصیبت ہے تم لے لے، اگر ایسا کچھ کر لے تو انسان جو ہے اس کے پاس جو مصیبت ہے وہ بہتر سمجھے گا جو دوسرا سمجھے گا مصیبت کے بنسبت میں. میں ان دونوں خیالوں کو وسطے دے رہا تھا، بس مطلب پھیلاؤ، اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی. یہ جو ہے آزاد ان تمام خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ اس طرح کا کیا معاملہ تھا، ایسا ہی کچھ ہوتا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس طرح سے اگر میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے مجھے نیند آ گئی. خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان الافلاق کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا. سلطان الافلاق بولتے مالک کائنات، سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک اشتہار جاری ہوا، خواب میں دیکھ رہے. وہ اشتہار کیا ہے؟ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم بولتے دنیا کے لوگ، تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں. یعنی کہ پورا دنیا کے لوگ جو بھی ان کے اوپر مصیبت اور جو بھی تکلیف ان کے اوپر جو ہے موجود ہے وہ تمام تکلیف کو لا کر کے ایک جگہ جمع کرو، ڈھیر لگاؤ. چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان کے میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا. اب یہ ایسا مصیبت والا جو چیز کو جمع کرنا ہے تو اس کے لیے ایک میدان لگے گا نا بھائی، کوئی بھی سامان کو کہیں جمع کرنے کے لیے پورے دنیا کا آدمی کا. تو یہ میدان کتنا بڑا تھا؟ میرے خیال سے بھی بہت بڑا میدان تھا، بہت چوڑا میدان تھا. تجویز ہوا، لوگ آنے شروع ہو گئے، چونکہ اشتہار جاری ہوا تھا تمام دنیا کے لوگ آنے شروع ہوئے. یہ خواب دیکھ رہا، ٹھیک ہے، حقیقت نہیں ہے. آنے شروع ہو گئے. میں بیچوں بیچ میں کھڑا تھا. اب یہ کیا دکھ رہا ہے کہ میں جو ہے نا بیچوں بیچ میں کھڑا ہوں اس میدان کے، اور ان کے تماشے لطف اٹھا رہا ہوں. اور پورا کا پورا تمام لوگ جو لا کر کے مصیبت رکھ رہے ہیں، میں جو ہے تماشا لطف اٹھا رہا تھا. دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا. ایک کے بعد ایک، یعنی کہ میرے اوپر جو مصیبت ہے ہر ایک آدمی جو ہے مصیبت کو لاتا اور اپنا مصیبت کو لا کر کے میدان میں جمع کر دیتا. لیکن جو بوجھ گرتا مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو جاتا. اب جو اپنے سر سے جو ہے نا بوجھ کو نیچے میں رکھتا وہ اتنا بڑا ہو جاتا، بوجھ کے پہاڑ سے اوپر جو ہے نا بادل سے بھی اوپر بوجھ بن گیا. ایک شخص سوکھا سہا دبلا پے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا. ایک شخص جو آیا وہ بہت ہی پتلا دبلا تھا. اس انبا بولتے بھیڑ، اس انبا میں نہایت چلاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا. چونکہ بہت بھیڑ میں پتلا دبلا جلدی جلدی نکل رہا وہاں سے. اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی ہونے لگتی تھی. جو بھی آدمی اس میں شکل دیکھے گا شکل اس کا بڑا دکھتا تھا. ایسا آئینہ تھا اس کے پاس. وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن قیامت سے نبدا ہوا تھا. اس پردیواز عدو اور جناتوں کی تصویریں زردوزی کھڑی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی. یہاں پر دیکھو اس پر دیو تمہارا ازدو جنات یہ سب کا تصویر اس طرح سے
موجود تھا، جب اس کے اوپر سے ہوا لہراتی تو بہت عجیب قسم کا دکھائی دیتا تھا. اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی اور نام اس کا وہم تھا. اب دیکھو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا شخص، ایک دم عجیب شکل والا، عجیب خیال والا شخص جو ہے آیا، اور آنے کے بعد اس کا نگاہ جو ہے نا، آنکھ جو ہے نا بہت وحشی ٹائپ کا تھا، اور نگاہ میں بہت افسردگی، اداسی، مطلب نظر میں بہت اداسی تھی، اور نام اس کا وہم تھا. یہاں سوال آتا ہے ایگزام میں، ہم یہاں پر کوٹ کے رک رہے ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس میں کس شیطان کا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہوگا وہم شیطان کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہم تھا. ہر شخص کا بوجھ بنواتا تھا اور لدواتا تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا. ہر شخص کا بوجھ بنوا رہا اور مقام مقررہ جہاں پر بوجھ پھینکنا وہاں لے جاتا تھا. میں نے اسے اپنے جنسوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گھڑگھڑاتا دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا. کیونکہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا اتنے ساری مصیبتیں، اتنے ساری پریشانیاں موجود تھی، تو جب میں نے ان تمام مصیبتوں کو دیکھا تو ایسا مطلب کہ دل لرز گیا کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اس عالم میں میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی، اس نے ذرا میرا دل بہلایا. اس عالم میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے ایسے نظر آئے جس سے شاعر کا جو رائٹر کا ہے، نظم نگار کا جو ہے نا دل بہل گیا. صورت پہلاوے کی یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوہے میں ایک بھاری سی گھڑی لیے آتا ہے، گٹھری لیے آتا ہے. یہاں پر دیکھو، اب یہ جب اس معاملات کو وہ دیکھ رہے تھے تو وہ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیل کا گاڑی میں جو ہے ایک شخص پرانا سا گٹھری باندھ کر کے لے کر کے آ رہا ہے. جب وہ گٹھری انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا. جب وہ گٹھری انبار میں پھینکی تو پتہ کیا چلا کہ وہ ایک عذاب ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑتا آتا تھا، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہانپا جاتا تھا. اس نے بھی وہ بوجھ سے پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بڑی تھی. دیکھو ایک سنگ جو ہے دوڑتا ہوا ہانپتے ہوا آ رہا، پورا بدن میں پسینہ گر رہا ہے. اب وہ اپنا بوجھ کو لا کر کے وہاں پھینک دیا. پتہ کیا چلا؟ اس کا جورو جو ہے نا اس کو عمر میں بڑی ہے، تو اس کو لا کر کے پھینک دیا. اس نے وہ بلا سر سے پھینکی، اپنے سر سے وہ بلا لا کر کے پھینک دیا. ان کے بعد ایک بڑی بھیڑ آئی جس کی تعداد کا شمار نہ تھا. معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے. عاشق، محبت کا ہمارا ملک پور کا سہارا، دیکھ لو بھائی عاشق لوگ کا بھی بھیڑ آ رہا ہے. عاشقوں کا گروہ ہے. ان کے سر پر دورے آگ کی گٹھریاں تھی، مطلب ہمیشہ میرا معشوق کا کیا حال تھا، کیسا ان کو دھوکہ دے دیا، بہت تکلیف. یہ جس کو بولتے ہیں نا عاشق لوگ جو ہے نا مجنوں کی طرح جو ہے نا بیگانہ ہو گیا، ہاتھ پاٹ کاٹ رہا ہے ایک دم بلیڈ سے بیٹھ کر کے کونا میں بیٹھ کر کے. تو اس طرح کا اس کا حالت تھا. تو اس کا دل میں کیا رہے گا؟ ایک ہی بوجھ ہے، وہ ہے تکلیف. اسی لیے دیکھو کہ تمام شاعر جو ہے نا عاشق کا برائی یا عاشق کا اچھائی، یہی دو چیز پہ غزل وہی کرتا ہے. تو دورے آگ کی گٹھریاں تھی کہ انہوں نے آہوں کے تیر خیال اور نالوں کے نیز و بالی دبے ہوئے تھے. اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہے بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے. بہت تکلیف سے، چونکہ درد کہاں اور دل میں، اور محبت کیا تھا، معشوق نے ہم کو دھوکہ دے دیا. ایک دم میری محبوبہ ہم کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، یا میرے ساتھ ہوتے ہوئے کسی اور سے چکر لگا لی، یا پھر لڑکا اگر ہوا تو لڑکی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ لڑکا کسی اور کے ساتھ بھاگ گیا. اس طرح کا آہ تکلیف یہ جو عاشق کے اندر میں موجود تھی. تو یہ عاشق کے اندر کی یہ جو آہ تکلیف کو دبے اس طرح سے تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سینہ پھٹ کر کے دل باہر آ جائے گا. لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھ کو سر سے پھینک سکے. یہ لوگ تو آئے انبار کے پاس، سوچا کہ اس بوجھ کو نکال کر کے پھینک سکے، لیکن پھینک نہیں پا رہے. سوچ لو، مطلب کہ سارا انسان اپنا بوجھ اتار کے پھینک دے رہا، لیکن عاشق ایک ایسا مجنون ہے جس سے ایک معصوم کا بوجھ بھی نکال کر کے پھینکنے نہیں پا رہا. مطلب کہ اتنا محبت میں ڈوب چکا ہے، بچنے والا نہیں ہے. وہ ہاتھ پر کاٹ کے بابو گھاٹ میں جم مار کے مرے گئے، لیکن وہ بوجھ نہیں پھینکے گا. ٹھیک ہے، تو کچھ جدوجہد سے سر ہلایا، مگر جس طرح لدے ہوئے تھے اسی طرح چلے گئے. محبت کا بوجھ کو لے کر کے آیا تھا سر میں، کسی طریقے سے سر پر ہلایا کہ بوجھ گر جائے، لیکن بوجھ گرا نہیں. وہ جیسا بوجھ کو لے کر کے آئے تھے اسی طرح بوجھ کو لے کر کے چلے گئے. اس کا بوجھ نہیں گرا وہاں پہ. بہت بڑھیا دیکھی
دیکھی کہ بدن کی جھڑیاں پھینک رہی تھی. بہت ساری بڑھیا عورت لوگ آئے ایک بدن کا جھڑیاں پھینک رہی. اب تم سوچو نا ایشوریا رائے بڑھیا ہو جائے گی تو کیا کریں گی؟ تو ماڈل ہو آپ بدن کا جھڑی نہ پھینکی کی جا کر کے. تو ایسا بڑھیا بہت سارا آئی بدن کی جھڑیاں پھینک رہی. چند نوجوان اپنی کالی رنگت کچھ موٹے موٹے ہونٹ اکثر ایسے میل جمے ہوئے دانت پھینکتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شرم آتی تھی. بہت سارا نوجوان لڑکا آیا جو کیا پھینک رہا اپنا کالا رنگ, چونکہ لڑکا وہ گورا رنگ بہت پسند ہے اور وہ خود بھی گورا ہونا چاہتا ہے, تو وہ کیا کر رہا اپنا کالا رنگ کو پھینک رہا. کوئی لڑکا لوگ کا ہونٹ بھی موٹا ہوتا ہے, وہ کیا کر رہا اپنا موٹا موٹا ہونٹ کو پھینک رہا تاکہ تھوڑا سا پتلا خوبصورت ہونٹ کو لے لے. اور کچھ جو ہے نا ایسا میلا میلا جو وہ گٹکا پان پتا کھا کر دانت کو سڑا لیتا ہے, تو ایسا میلا میلا دانت کو پھینک رہا ہے جس کو دیکھ کر کے بہت شرم آ رہی تھی. مگر مجھے یہی حیرت تھی کہ اس پہاڑ میں سب سے زیادہ جسمانی عیب تھی. یہ جو پورا پہاڑ اتنا بڑا تیار ہوا, عیب یعنی مصیبتوں کو پھینکنے کا, اس پہاڑ میں سب سے بڑا عیب, سب سے زیادہ عیب کس کا تھا؟ جسمانی عیب موجود تھی. ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس کی پیٹھ پر بھاری سے بھاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے مگر خوشی خوشی اٹھائے چلا آتا ہے. ایک شخص کیا دکھ رہا ہے کہ یہ مطلب کہ نسل نگار کیا دکھ رہا ہے ایک شخص کو کہ ایک شخص جو ہے اس کے پیٹھ کے اوپر میں جو ہے بہت بھاری یا بہت بڑا بوجھ ہے, لیکن وہ اس بوجھ کو خوشی خوشی اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے ہیں. جب پاس آیا معلوم ہوا کہ یہ ایک کبڑا اور آدم ذات کے انبار رنجو عالم میں اپنے کبڑے پن کی پھینکنے آیا ہے. تب جب وہ قریب آیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ہے ایک کبڑا ہے, یعنی جھک کے چلنے والا آدمی ہے, اور وہ اس کا پیٹھ کا جو کبڑا پن ہے یعنی سیدھا چل سکے وہ کبڑا پن کو اتار کر کے پھینکنے آیا ہے. اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں, اس کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مصیبت نہیں تھا. اس انبار وہ انبو ایک سام یعنی طرح طرح کے سکم اور امراض بھی تھے. سکم بولتے عیب اور امراض بھی تھے, جن میں بعض اصلی تھے اور بعض ایسے تھے کہ غلط فہمیوں نے خواہ انہیں مرض سمجھ لیا تھا. بہت تو واقعی امراض تھا, بہت کوئی جو ہے نا جھوٹ جھام میں سوچ رہا ہے جیسے کہ ابھی ہاں بھائی کورونا چل رہا, کورونا ہو جائے گا, مر جائیں گے, ارے باپ کیا یہ وہم, جھوٹ جھام میں وہم سے جو ہے نا وہ سب کچھ بند کر کے رکھے ہوا ہے تب کچھ ہے, لیکن ہو نہیں رہا حقیقت میں. ایسے بھی لوگ موجود تھے اور جو حقیقت میں کچھ کہیں پر ہو رہا ہے وہ بھی لوگ موجود تھے. تو سمجھ لیا تھا. ایک بوجھ مجھے اور نظر آیا جو امراض آدم ذات پر عارض ہوتے ہیں. ان سب کا مجموعہ تھا, یعنی بہت سے حسین نوجوان تھے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی امراض نوجوانی ہاتھوں میں لیے آتے تھے. مگر میں فقط ایک ہی بات میں حیران تھا کہ وہ تھا, اور وہ یہ تھی کہ ان اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی یا بد اتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی. میں یہ تماشا دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر ہوش ہائے نفسانی اور ضعف جسمانی بولتے ہیں جسم کی کمزوری, اور عیب و عقلی بولتے ہیں بد عقلی سے کوئی نجات پانی چاہیے تو اس سے بہتر موقع نہ ہاتھ آئے گا. یہاں پر دیکھو میں کیا دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان اپنے ہاتھوں کی کمائی, کوئی امراض ہاتھوں میں موجود ہے اس طرح کا, یا کوئی جو نا حیران فقط اس طرح کا جو عیب مصیبت جسمانی کمزوری, یہ تمام چیز جس سے انسان نجات پا سکتا ہے اگر وہ لا کر کے اپنا نہیں پھینکتا تو اس سے بڑا بے وقوفی کچھ نہیں ہوگا. یہ موقع ہے پھینک دیا جائے, کاش کے جلد آئے اور پھینک جائے. اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا, یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے. ایک عیاش جو دارو خور, پتا خور, گنجڑی, ایک دم بے بنداس گناہوں کا بوجھ اٹھائے جو ہے نا لے چلے آ رہا ہے. اس نے بھی ایک بیٹری پھینک دی, مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کا عوض اپنے عاقبت اندیشی کو پھینک دیا. جب دیکھا تو پتا چلا کیا پھینکا, وہ گناہ کو پھینکا. گناہ پھینکنے کے بجائے اپنا اچھائی عاقبت اندیشی جو سوجھ بوجھ ہے وہ سب چیز کو اچھا چیز کو پھینک کر چلا گیا, مطلب اس کو اچھا چیز خراب لگ رہا تھا, ایسا تھا وہ. ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شہدے آئے. میں سمجھا کہ یہ اپنی کوتا اندیشی کو پھینکیں گے, مگر وہ بجائے اس کے اپنے شرم و حیا کو پھینک دیے. کچھ شہداء ایسے آئے, ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے جو نا کوتا اندیشی کو پھینکیں گے, یعنی کہ کسی کو جیسے کہ غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے
کسی کو یہ سب چیز کو پھینکیں گے غلط چیز ہے، بلکہ اس کا جو شرم و حیا اس کے اندر اچھا چیز موجود تھا اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا، اور جو خراب چیز ہے اس کے لیے ٹھیک تھا۔ ارے بھائی دم دیکھنا ہم کو، جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں کا وبال سے سر سے اتار چکے تو میاں وہم کے جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگردہ تھے، مجھے الگ کھڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے۔ جب سب لوگ تمام انسان جو اپنا تمام مصیبت کو پھینک دیا، تب وہ جو وہم شیطان ہے، وہ شیطان کیا دیکھا کہ یہ جو شاعر ہے مطلب رائٹر ہے وہ ایک کونے میں کھڑا ہے، لگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، تبھی بھی کچھ نہیں پھینک رہا، حالانکہ کیا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھا ہے خالی ہے۔ چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے، وہ شیطان اس کے طرف آیا، ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے حواس اڑ گئے، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا، جو اس کے ہاتھ میں آئینہ ہے نا تمہارا برائی دکھانے کا، وہ پتلا دبلا ایک دم ٹٹی قسم کا جو وہم آیا تھا، لڑکا تھا دبلا پتلا، اور بھیڑ میں جو اسپیڈ میں بھاگ رہا تھا وہ کون تھا؟ یہ وہم شیطان ہے جو سب کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ اپنا آئینہ سامنے کیا، مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ اب جب یہ شیطان آئینہ میں جو ہے دیکھا تو پتہ یہ چلا اتنا بڑا چیز منہ اتنا چھوٹا ہو گیا، ارے باپ رے باپ اتنا چھوٹا منہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ جو ہے نا نسب نگاری ایک دم چونک گیا۔ برخلاف اس کے بدن اور قد و قامت ایسا چوڑا چکڑا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا، اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرح اتار پھینک دیا، اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن پر ناموزوں سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ اب دیکھو یہاں پر کیا ہوا، ایک شخص جب اس کو آئینہ دکھایا گیا تھا اس کا چہرہ کچھ بڑا دکھ رہا تھا، وہ کیا کیا تھا اپنا بڑا چہرہ کو اتار کر کے پھینک دیا۔ اب اس کو جب آئینہ دکھایا گیا اس کا چہرہ چھوٹا دکھ رہا ہے، وہ کیا کیا اپنا چھوٹا چہرہ کو نکال کر کے پھینک دیا۔ اب کیا ہو رہا، یہ چہرہ حقیقت میں بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی۔ اس کا چہرہ اتنا بڑا کہ اس کا نام جو ہے خالی اتنا بڑا منڈی اتنا بڑا خالی اس کا نام تھا۔ ہم اس انگوں پر آفات پر غور کر رہے تھے اور اس عالم حیولانی کی ایک ایک بات کو تاک تاک کر دیکھ رہے تھے، جو سلطان الافلاق کی بارگاہ سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے۔ اب یہ چیز اپنے میں بات چیت ہو رہی تھی، سلطان الافلاق یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب سب کو اختیار ہے، جس طرح چاہے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لے۔ اب سب کو اختیار ہے، تم کو جیسا چاہے اپنا تکلیف کو جو ہے نا ایکسچینج کر سکتے ہو، اور اپنے بوجھ کو لے کر گھر چلے جاؤ، تم کو جو بوجھ ٹھیک لگ رہا ہے اپنا بوجھ لے کر کے گھر چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوئے۔ اب وہ یہ سلطان الافلاق کا جب حکم آیا تو وہ شیطان جو وہم پھر کھڑا ہو گیا، اپنے کام پہ لگ گیا، اور پھر بڑی ترت یعنی کہ تیزی کے ساتھ انبار عظیم کے بوجھ باندھ کر تقسیم کرنے لگا، بوجھ کو باندھ رہا سب کو دے رہا، ہر شخص اپنا بوجھ سنبھالنے لگا، اور اس طرح کی ریل پیل اور دھکم دھکا ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں دیکھے وہ بیان کرتا ہوں۔ بہت دھکم دھکا ہوا، بہت مار پیٹ ہوا۔ اس دھکم دھکی میں جو چند باتیں یہ جو دیکھے یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک پیر مرد کے نہایت معجز محترم معلوم ہوتا تھا، درد قلوب سے جان بلد تھا، اس کو جو ہے پسلی کا درد تھا، کلچ کا بیماری بولتے ہیں، پسلی کا بیماری، پسلی میں بہت درد تھا، وہ بہت اس سے پریشان تھا، وہ اپنے پسلی کے درد کو نکال کر پھینک دیا تھا، اور لاولدی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس کا پسلی میں درد بھی تھا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ جو ہے نا بہت ارب پتی آدمی ہے، اتنا سارا دولت کیا ہوگا، مر جائے گا تو ایک بیٹا چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکورہ پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا، مگر لڑکے نابیکار کونا فرمانی اور شرشوری کے سبب سے دک ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ بہت بڑا بدماش، نافرمان، چھٹا ہوا بدماش، ایک دم کچڑا لڑکا تھا۔ یہ کچڑا لڑکا کو اس کا باپ ڈال کے پھینکا، یہ کیا کیا اس لڑکے کو لے لیا تھا، چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہو گیا۔ ایک دم وہ لڑکا آیا، جو آدمی جو تھا اس کا بڈھا کا داڑھی پھٹ سے پکڑا، ایک دم سر میں مارنا شروع کر دیا، مار بڈھا کو، ایک دم سر پھٹے گا اس کا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کے حقیقی باپ نظر آئے کہ اب وہ درد قلوج کے مارے لوٹنے لگا۔ اب وہ باپ کا کیا، وہ اپنا بیٹا کو چھوڑا، سر درد بیٹا کو، اور جو درد تھا وہ آدمی جو پھینکا تھا اس کا درد قلوج جو ہے نا لے لیا۔ جیسے وہ لے لیا بس وہیں پر جو ہے تکلیف میں جو ہے نا پسلی کا درد میں لوٹنا شروع کر دیا وہیں پہ۔
चुनांचे बुड्ढे ने इससे कहा कि बराए खुदा मेरा दर्द कुलून मुझे फेर दीजिए और अपना लड़का लीजिए, मेरा पहला अजाब इससे 1000 दर्जा बेहतर है, मगर मुश्किल ये हुई कि मुबादला अब फिर ना सकता था। अब जो है, अब वो क्या बोला कि एक काम कीजिए भाई, अब अपना जो है ना एक पागल लड़का को ले लीजिए, मेरा दर्द जो है ना हमको दे दिए, मेरा दर्द भाई आपका पागल लड़का से बेहतर था, कम से कम हम अपने तकलीफ से एक कोना में चुप से बैठे तो रहते थे, याते के साथ में मेरा दाढ़ी पकड़ करके खोपड़ी फाड़ना शुरू कर दिया, मगर अब क्या हो सकता था, बदलने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सुल्तानुल इत्तलाक का हुक्म है। एक बेचारा जहाजी गुलाम था कि इसने कैद जंजीर और जहाजी मेहनत की तकलीफ से दक होकर उस आजाब को छोड़ दिया। एक जहाज में रहने वाला गुलाम था, उसका जिंदगी जो है ना जहाज में ही गुजरा था, और कैदी में जो कैदी गुलाम नहीं होता जहाज में, पहले जमाने में, पुराने जमाने में कैद होकर के अंग्रेज लोग लेकर के चले जाता था, कैद करके जो है उसको पानी में जो है ना जहाज में जो है चप्पू चलाने के लिए रखता था। तो वो क्या था, वो इससे बहुत परेशान था, अपने चप्पू वाला जंजीर को फेंक दिया और झूले मर्ज को ले लिया। इसे देखा कि 2 कदम चलकर बैठ गया और सर पकड़कर बसूर रहा है। अब झूले को मर्ज को ले लिया, अब क्या देखना, 2 कदम आगे बैठा, चलने के बाद बैठ गया, सर पकड़ करके ऐसे से घूम रहा। अब अगर इसी तरह कई शख्स थे कि अपने हालत में गिरफ्तार था और अपने अपने किए पर पछता रहे थे। मसलन किसी बीमार ने इफ्लास ले लिया था और वो इससे नाराज था, जो इफ्लास ले लिया उससे नाराज। किसी को भूख ना लगती थी, वो अब जौउल कुबरा कब्र के मारे पेट रहा था। अब वो क्या किया, भूख ले लिया, भूख ऐसा ले लिया कि मारो के खाते ही जा रहा फिर भी भूख नहीं जा रहा, ऐसा हालत हो गया कि खाना खाते जा रहा पेट में खत्म हो जा रहा, फिर खा रहा खत्म, पागल हो गया खा करके। एक शख्स ने फिक्र से दक होकर इसे छोड़ा था, अब वो दर्द जिगर के मारे लौट रहा है। एक शख्स क्या, वो बहुत फिक्र था, मतलब फिक्रमंद, ये एक टेंशन था दिमाग में, हर वक्त टेंशन, वो उसको छोड़ दिया था और जिगर का दर्द को ले लिया था। अब जो है ना जिगर यानी कि कलेजी का दर्द को लेकर के वही कोना में लौट रहा है। और इसी तरह बरफ गर्द हर शख्स को देखकर इबरत और पेशमानी हासिल होती थी। औरतें बेचारी अपने अदल बदल के आजाब में गिरफ्तार थी। किसी ने सफेद बालों को छोड़ा था, मगर अब पांव में एक फोड़ा हो गया था, लिंगड़ाती थी। एक औरत क्या की, उसका बाल पक गया था, बाल को जवान लड़की हमें बाल पक गया, दिमाग खराब है, बाल को फेंको, इसको सफेद बाल को काला बाल आ जाएगा। अब इसके बदले में एक तो बीमारी जो तुमको लेने होगा भाई, पांव का फोड़ा ले लेते हैं, छोटा सा फोड़ा है, अब फोड़ा ले ली, अब बाल तो फिर भी सर में था, काला रंग करके मेहंदी लगा करके घूम सकती थी, अब लिंगड़ा करके ऐसे ऐसे चलती है रास्ता में, तो ये लिंगड़ाती थी और हाय हाय करती चली जाती थी। किसी की पहली कमर बहुत पतली थी, मगर चूंकि सीना और बाजू भी दुबले थे, इसलिए पतली कमर को चौड़ा छोड़ा था। अब गोल गोल बाजू के साथ बड़ी सी तोंद निकाले चली जाती थी। अब वो पतली कमर छोड़ दिया ना, मोटा कमर ले लिया, बड़का ऐसा पेट निकल गया एकदम, तो गोल गोल बाजू के साथ मोटका एकदम पेट निकाल करके एकदम मोटी औरत की जैसा चली जा रही है। किसी ने चेहरे की खूबसूरती ली थी, मगर इसके साथ बेआबरूओं का दाग और बदनामी का टीका भी चलाया आया था। एक लड़की क्या की, बोले भाई हम खूबसूरती लेंगे, तो बहुत खूबसूरत है, इसको अपना चेहरा में ले ली। जैसी वो चेहरा में ले ली, पता चला क्या हुआ, वो बहुत ही बदकारा और बदनाम औरत का चेहरा था, जिसको जो है ना लोग किसी नजर से इज्जत नहीं देते थे, ऐसा चेहरा था। तो ले ली गर्ज इन सब में कोई ऐसा ना था जिसे पहले नक्श की निस्बत नया नक्श गरा ना मालूम हो रहा हो। ऐसे कोई भी नहीं था जो पहला मुसीबत के बनिस्बत दूसरा मुसीबत ज्यादा मुसीबत ना मालूम हो रहा हो। सभी को जो है दूसरा मुसीबत ज्यादा मुसीबत मालूम हो रहा था। इन सब की हालतों को देखकर मेरे समझ में आया कि जो मुसीबतें हम पर पड़ती है वो हकीकत में हमारे सहारे के बमू जब होती है, या ये सहते सहते हमें इनकी आदत हो जाती है। तो इन सब चीजों को देख करके मुझे इस बात का ख्याल आ गया कि जो मुसीबत मुझे आती है, यानी कि हम लोगों को जो मुसीबत आती है, वो मुसीबत दर हकीकत हमारे बनिस्बत होती है। हाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि उस मुसीबत को सहते सहते हमारा जिस्म आदी हो जाता है, अब नया मुसीबत झेलने के लिए वो तैयार नहीं रहता है। मुझे इस बुड्ढे के हाल पर निहायत अफसोस आया कि खूबसूरत सुजीला जवान बनकर चला, एकदम बुढ़ा आया था, अपना बुढ़ापा फेंक दिया, एकदम जवान बन करके चला, मगर मसाना में एक पथरी हो गई कि अब भी सीधी तरह ना चल सकता था। मसाना उसके बीच में जो है एक पथरी हो गया था, बुढ़ा था, और इस तरह जो जवान तो हो गया लेकिन ऐसे कुबड़ा होकर के चल रहा।
اس سے بھی زیادہ اس نوجوان کے حال پر افسوس آتا تھا کہ بیچارہ لکڑی ٹیکتا گرتا پڑتا چلا جاتا تھا، کمر جھکی ہوئی، گردن بیٹھی ہوئی تھی. ایک نوجوان جو ایسا مصیبت نہیں ہے جس میں کمر جھکا ہوا، گردن بیٹھا ہوا ہے، ایسے کر کے لکڑی کے سہارے وہ چلا جا رہا تھا. کھوئے سر سے اونچے نکل آئے، اور جو عورتیں پہلے اس کی سج دھج کر جان دیتی تھی، ان کا گول گرد تھا، جان دیتی تھی، ان کا گول کرتا یہ انہیں دیکھتا تھا اور پانی پانی ہوا جاتا تھا. اب یہ نوجوان کو لڑکی جو دیکھ کر کے بہت جان دیتی تھی، اب جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، یہ اس کو دیکھ کر کے بہت شرمندہ ہوتا تھا. جب سب کے مبادلے بیان کیے ہیں تو اپنے مبادلے سے بھی مجھے صاف نہ گزر جانا چاہیے. چنانچہ اس کی صورت حال یہ ہے کہ بڑے چہرے والے یار میرے چھوٹے چہرے کو لے کر ایسے بدنام معلوم ہونے لگا کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اگرچہ میرا ہی چہرہ تھا. اب وہ بڑا چہرہ والا کیا کیا، اس کا چھوٹا چہرہ لے لیا تاکہ اس کا باڈی میں فٹ ہو جائے. ارے چھوٹا چہرہ والا اس کا بڑا چہرہ، تو جب چھوٹا چہرہ اس کا لے لیا تو ایسا بدنام معلوم ہو رہا ہے اس کا چہرہ، لیکن اس کا جسم میں کس کا شکل ہے، شاعر کا شکل ہے، مطلب رائٹر کا شکل لگا ہوا ہے، نثر نگار کا. مگر میں بے اختیار ہنسا کہ میری اپنی بھی صورت بگڑ گئی اور صاف معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ میرے ہنسنے سے شرما گیا. مگر مجھے بھی ایسے حال پر کچھ فخر کی جگہ نہ تھی، کیونکہ جب میں پیشانی سے عرق ندامت پہنچنے لگا تو وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا. دیکھو چونکہ یہ کیا کیا، وہ چھوٹا چہرہ لے لیا، بڑا چہرہ لے لیا. اب بس جب اس کو چہرہ دیکھا بولے رہے تم کو تو میرا چہرہ مل گیا، یا آپ دیکھو تو میرا شکل کتنا بگڑ گیا ہے. تو وہ بھی بیچارہ سروا گیا. تو بولا پھر اسی مصیبت میں جو ہے دھکم دھکی میں پسینہ آنے لگا. اب جو ہے پیشانی میں جب پسینہ آنے لگا تو پیشانی سے ہاتھ پہنچنے لگا. تو چہرہ اتنا بڑا تھا کہ ہاتھ اتنا اوپر اٹھا دیا تب بھی پیشانی تک نہیں پہنچا. اتنا بڑا چہرہ ہو گیا، اوپر ہاتھ پہنچ گیا لیکن پیشانی تک یعنی یہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا. اتنا بڑا چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا. ناک اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جب چہرہ پر ہاتھ پھیرتا تو کئی دفعہ ہاتھ نے ناک سے ٹکرائی. یعنی کہ اتنا بڑا ناک ہو گیا کہ جب چہرہ کے اوپر میں ہاتھ پھیرتا کہ ایسے کر کے گارڈ میں ہاتھ ہو تو ہاتھ جو ہے نا زیادہ تر ناک میں ہی ٹکرا جا رہا ہے. اتنا بڑا ناک ہو گیا، ٹکرائی. میرے پاس ہی 2 آدمی اور بھی تھے جن کے حال پر تمسخر کرنا واجب تھا. تمسخر بولتے مذاق اڑانا. ایک وہ شخص تھا کہ پہلے ٹانگوں کے موٹاپے کے سبب سے چھدرا کر چلتا تھا. مطلب پہلا ٹانگ، ایک ٹانگ موٹا ایک ٹانگ پتلا ہوتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے ایسا کر کے چلتا تھا. وہ کیا کیا تھا، اپنا موٹا ٹانگ کو پھینک دیا تھا. اس نے ایک لم ٹنگو یعنی کہ لمبی ٹانگ سے مبادلہ کیا. جو لمبا ٹانگ والا آدمی ہے 6 فٹ 7 فٹ کا، اس سے مبادلہ کر لیا، جس میں پنڈلی معلوم ہی نہ ہوتی تھی. ان دونوں کو جو دیکھتا تھا وہ ہنستا تھا. ایک تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا 2 بغلوں چلا جا رہا. تو لمبا ٹانگ لے لیا تو لمبا پتلا ایسا ایک دم ٹانگ اور اوپر میں اتنا چھوٹا ایسا جسم. اب تم سوچو بغلا لوگ کیسا ہوتا ہے، لمبا ٹانگ اور اوپر میں چھوٹا ایسا باڈی. تو اسی طرح اس کا لمبا ٹانگ ہو گیا، اوپر میں چھوٹا ایسا باڈی. آدمی دیکھ رہا اس کو دیکھ کر کیسا بولا، دیکھو نا یار 2 بغلا جا رہا ہے. سر کا یہ عالم تھا گویا ہوا میں اڑا جاتا ہے. اور دوسرے کا یہ حال تھا کہ چل ہی نہ سکتا تھا. دوسرا جو موٹا پاؤں لیا تھا لمبا ٹانگ والا، وہ موٹا پاؤں والا ایسا لے لیا کہ وہ 1 قدم چل نہیں سک رہا. کمال کوشش سے 2 قدم اٹھاتا تھا، مگر یہ حال تھا کہ دونوں طرف دو دائرے کھینچے چلے جاتے تھے. میں نے اس عجب الخلقت کی حالت میں، عجب الخلقت پیدائش حیرت انگیزی حالت غریب کو دیکھ کر کہا کہ میاں اگر 10 قدم سیدھے چلے جاؤ تو سواد مڑی کی ریوڑیاں کھلاتے ہیں. سواد مڑی بولتے ہیں پرانے پیسے کا، مطلب کہ پرانا پیسہ کا جو چوتھا حصہ 4 آنا جس کو لوگ بولتے ہیں. تو 4 آنے کا تم کو ریوڑیاں کھلائے گا اگر 2 قدم چل لو گے. اتنا مطلب کو مذاق اڑا رہا ہے. دیکھ موٹا بڈھا وہ موٹا پاؤں والا 2 قدم چل لینا، سواد مڑی کا ریوڑی کھلائیں گے تم کو. یہ اس طرح سے جو ہے مذاق اڑاتے تھے لوگ. گرچہ وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا. یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے
اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے، سارا میدان گریہ زاری، گریہ زاری بولتے رونا دھونا، گریہ زاری اور نالہ فریاد، نالہ فریاد بولتے رونا دھونا، اس کو بولتے گریہ زاری کا مطلب رونا دھونا، نالہ فریاد کا مطلب رونا دھونا، دونوں کا مطلب سے نالہ فریاد آہو افسوس سے دھواں دھار ہو رہا تھا۔ آخر سلطان الافلاق کو بےکس آدم زاد کے حال دردناک پر رحم آیا۔ سلطان الافلاق اللہ کو جو ہے دیکھا، ارے یہ لوگ تو اپنے سے ڈیسیژن لیا ہے اور پھنس گیا ہے، پھر جو ہے اللہ کو جو ہے اس بات پر رحم آ گیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ کو اتار کر پھینک دے، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائے۔ سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر سے گردن سے اتار پھینکا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان نامکار یہاں سے دفع ہو جاؤ، یعنی کہ دوڑ کے چلے جاؤ، دور چلے جاؤ۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت الاسمان سے نازل ہوا، ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا، اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول وباؤکار تھی، وباؤکار بولتے بلند مرتبہ والا، اور چہرے بھی سنجیدہ و خوشنما تھے۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل یعنی خدا پہ ہی بھروسہ کیا کر کے نہایت نگاہ کو اس کی آس پر لگایا۔ اس کا نام صبر و تحمید تھا۔ یاد رکھنا یہاں پر جو فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اس کا نام کیا ہے؟ صبر و تحمید۔ یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا بھائی بہت پریشان ہے یار کیا کرے، بہت مصیبت میں، صبر کر لے بھائی، صبر کر لے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر و تحمید کون ہے؟ ایک فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ نازل ہوا تاکہ انسان کو ایک ہمت مل سکے، جینے کا جذبہ مل سکے۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا، یعنی یہ مصیبت کے پہاڑ کے آ کر پاس بیٹھا ہی تھا، جو کوہ مسکون خود بخود سمٹنا شروع ہوا، یہاں کے گھٹتے گھٹتے ایک سل سے رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا، چونکہ وہ وہم دے رہا تھا۔ اب کیا کیا جو جس کا بوجھ تھا وہ واپس کرنا شروع کر دیا، ٹھیک بوجھ، اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے اٹھاؤ، گھبراؤ نہیں، سنجیدگی کے ساتھ اٹھاؤ۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، راضی ہو کر کے چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت مجھے اس انبار لا انتہا میں، یعنی کہ مصیبتوں کا پہاڑ میں سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا، یعنی کہ آپ کی عنایت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے آج جو ہے اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ میں جو ہے مجھے میرا مصیبت ملنے میں جو تکلیف ہوتی یہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی، آپ کی وجہ سے جو ہے مجھے بہت بآسانی سے مجھے میری مصیبت مل گئی۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ انسان کا زندگی میں یہ مصیبت کا پہاڑ، یہ سب کچھ انسان کی زندگی میں چلتا ہی ہے۔ یہ تکلیف، یہ رنج، یہ غم، یہ تکلیف کبھی دور ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ رنج اور غم تکلیف پیدا کس وجہ سے ہوتی؟ وہ پیدا ہوتی بہم کی وجہ سے۔ انسان خیال کر لیتا ہے ہم فیوچر میں یہ کچھ کر لیں گے، ہم یہ جو تمام طرح کا خیال کرنا اچھی چیز ہے، خراب چیز نہیں ہے، لیکن وہ خیال کر لیا اور وہی ہوگا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ چیز سوچا ہے، کیا گارنٹی کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں، اللہ ڈیسائیڈ بیس پر بہتر کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرمایا ہے کہ اگر انسان بھی پلان کرتا ہے اللہ بھی پلان کرتا ہے، بس اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے پلان کر کے رکھا ہے، وہ تمہارے بنسبت ٹھیک ہے۔ تم سوچ لیے ہم منتری بنیں گے، لیکن وہ منتری تمہارے لیے پوسٹ کے تمہارا وہ پوسٹ تمہارے لائق نہیں، اللہ تم کو وہ آرزو کو پورا نہیں کیا۔ یہ بہن کو لے کر کے پورا زندگی بھر تم ٹینشن میں رہے کہ یا اللہ ہم کو یہ چیز کہیں نہیں ملا، اگر مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہم کو نہیں ملا، میرے ساتھ بہت غلط ہوا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ تم کو جو ملا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ جو تم کو نہیں ملا وہ وہم تھا، شیطان تھا، جو اللہ تعالیٰ تم کو شیطان سے نجات دلا دیا اور صبر و تحمیل کا فرشتہ کے ساتھ تم کو جوڑ دیا اور تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیا گیا۔ اسی کے تحت یہ اسلام آئے، یہ نبی آئے، یہ تمام چیز یہی چیز بتانے کے لیے ہم لوگ کے پاس آئے کہ یہ جو وہم ہے، انسانی خیال ہے، یعنی غلط نظریہ، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع لائیں اور اللہ جس چیز کو دیا ہے اسی کے اوپر صبر و تحمیل کرے، اسی کے اوپر خوش رہے، تاکہ زندگی خوشگوار ہو سکے، ورنہ یہ دنیا جو ہے ایک
فانی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے دنیا کو. تمہاری زندگی بھی ایک محدود زندگی ہے. اس محدود زندگی کے دن میں اگر تمہیں جس چیز کی چاہت ہے وہ چیز تمہیں نہیں ملتی ہے، اس چیز کے تحت تم پوری زندگی رنج و غم میں رہے، جیون کا مزہ بھی نہیں لے سکے اور اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکے، آخرکار جب آخرت میں تمہیں اٹھایا گیا تو ناکامی ہوئی. تو بہتر اسی ہے کہ تم وہم کی اپنے دل میں خیال کرو، اپنا دل میں امیجنیشن کرو اور وہ امیجنیشن کے تحت محنت بھی کرو. لیکن اگر وہ نہ ملے تو صبر و تحمل کرو اس بات پہ کہ وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھا، اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ چیز مجھے نہیں دیا. یہ وہم، یہ خیال مت لا دو کہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، تبھی زندگی خوشگوار ہوگی. تو یہ تھا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. انتخاب آج میرنگ خیال مولانا محمد حسین کے لکھی ہوئی، ہم اس کی پوری تشریح کر دیا ہے اور اس کا یہ پورا ڈیٹا دے دیے. آپ اس کو پورا کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیے گا. اس سے پورا MCQ SAQ سارا شارٹ کوشچن سب کچھ اس میں کور کر دیا. ایک کوشچن باہر سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ختم ہو.